السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 8th کلاس کا اسلامیات کا 2025 کا فائنل ٹرم کا پیپر۔ تو جتنے بھی 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا بدھ کو اسلامیات کا پیپر ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے معروضی سوالات۔ تو ہمارا سوال نمبر 1 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیت مبارک حصہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کون سی آیت مبارک کا حصہ ہے؟ یہ سورہ نشرح کی آیت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے دشمن پر غلبہ پانے کی دعا کا ترجمہ ہے۔ تو وہ ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپشن نمبر سی، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سوال نمبر 3 ہے عافیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں دعا پڑھنے کا معمول بنانا ہوگا۔ کون سی دعا روزمرہ زندگی میں پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ سوال نمبر 4 ہے دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اس پر یقین کو کہتے ہیں؟ عقیدہ تقدیر، عقیدہ تقدیر۔ سوال نمبر 5 ہے موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی پر یقین سے مراد ہے؟ جواب ہے عقیدہ آخرت۔ موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی پر یقین سے مراد ہے، جواب ہے عقیدہ آخرت۔ سوال نمبر 6 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں استغفار فرماتے تھے کتنی دفعہ؟ 70 بار، 70 بار۔ ٹھیک ہے، میں بار بار اس لیے بولتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے کس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ غربت کا۔ ٹھیک ہے، کس کا؟ غربت کا۔ سوال نمبر 8 ہے عازمین حج 8 ذو الحج کو احرام باندھ کر حج کی نیت کرتے ہیں، اس دن کو کہتے ہیں؟ تو جس دن حج کی نیت کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ، یوم الترویہ۔ سوال نمبر 9 ہے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہمیں عملی زندگی میں عادی بناتی ہے۔ تو 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ وقت پہ، کیونکہ ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہو، تو اس طرح آپ کے اندر ایک عادت پیدا ہوتی ہے وقت کی پابندی کرنے کی۔ کون سی؟ وقت کی پابندی کرنے کی۔ تو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہمیں عملی زندگی میں عادی بناتی ہے، کس کا؟ وقت کی پابندی کرنے کا۔ چلیں پھر سوال نمبر 10 ہے تبلیغ دین کے لیے مؤثر طریقہ ہے؟ تدبر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے۔ سوال نمبر 11 ہے غزوہ خیبر پیش آیا؟ تو کون سی ہجری میں؟ 7 ہجری میں، 7 ہجری میں۔ سوال نمبر 12 ہے حضرت خالد کو دیگر صحابہ کرام پر ممتاز کرنے والی خوبی ہے؟ جواب ہے بہادری، جواب ہے بہادری۔ سوال نمبر 13 ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کریں تو پہل کرنی چاہیے، کس میں پہل کرنی چاہیے؟ سلام میں۔ ٹھیک ہے، سلام میں۔ سوال نمبر 14 ہے خوبی جسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، وہ ہے حیا، حیا۔ سوال نمبر 15 ہے حدیث مبارک کے مطابق سب اہل ایمان آپس میں ہیں؟ تو سب اہل ایمان آپس میں کیا کیا ہے؟ بھائی بھائی، بھائی بھائی ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے امت مسلمہ کے درمیان فرقہ واریت اور تعصب کے خاتمے کے لیے ضروری ہے؟ جواب ہے اتحاد ملی، اتحاد ملی۔ سوال نمبر 17 ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں دوسروں کے متعلق رویہ اختیار کرنا چاہیے، کس کا؟ حسن ظن کا، حسن ظن کا۔ سوال نمبر 18 ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سبق ملتا ہے کہ ہم حرص و طمع سے بچیں اور اختیار کریں، کیا اختیار کریں؟ قناعت، قناعت۔ سوال نمبر 19 ہے بچپن میں باپ کے سایہ سے محروم بچہ کہلاتا ہے؟ تو وہ بچہ جس کا باپ چلا جائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یتیم۔ ٹھیک ہے، یتیم۔ سوال نمبر 20 ہے معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ لین دین کے معاملات ہوں، کیا ہوں؟ شفاف، شفاف۔ سوال نمبر 21 ہے ام المؤمنین حضرت جویریہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی تعداد ہے؟ جواب ہے 7، 7۔ سوال نمبر 22 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت حضرت جویریہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 20 سال۔ تو حضرت جویریہ کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ سوال نمبر 23 ہے حضرت امام حسن صاحبزادے ہیں؟ جواب ہے حضرت علی کے۔ حضرت امام حسن کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت علی کے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک تھے حضرت حسن اور ایک تھے حضرت حسین۔ تو یہاں پر حضرت حسن کا پوچھا گیا ہے، تو حضرت حسن کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت علی کے۔ سوال نمبر 24 ہے
الساقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا آغاز اسلام میں. سوال نمبر 25 ہے اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت سلمان فارسی کا مذہب تھا. تو اسلام سے قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی کا کیا مذہب تھا؟ مجوسیت. سوال نمبر 26 ہے حضرت شیخ احمد سرہندی کے خطوط کا مجموعہ ہے. تو حضرت شیخ احمد سرہندی کے خطوط کا مجموعہ ہے مکتوبات امام ربانی. سوال نمبر 27 ہے قرآن مجید میں کامیابی کا اعلان ہوا ہے نفس کا تزکیہ کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے کامیابی کا اعلان ہوا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنے والوں کے لیے. سوال نمبر 28 ہے ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر سے معلومات ملتی ہیں. کس کی؟ اصول تفسیر کی. ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر سے معلومات ملتی ہیں اصول تفسیر کی. سوال نمبر 29 ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محل چھوڑ کر جھونپڑی میں رہنا ہمیں درس دیتا ہے کس کا؟ سادگی کا. تو چلیے پھر کرتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ہر سوال کا جواب آپ کی ٹیکسٹ بک کے کون سے پیج نمبر پہ ہے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی. آپ کے پاس اسلامیات کی ٹیکسٹ بک تو ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل جو میں بتاتی جاتی ہوں کاپی پینسل ہے نشان لگاتے جائیں، آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. چلیں شروع کرتے ہیں. حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 24 پر ہے. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی 8 کلاس کی ٹیکسٹ بک ہے تو پھر پلیز بک اوپن کریں اور ساتھ ساتھ نشان نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں. تو پیج نمبر 24 پر جواب ہے اس کا. حج کا لفظی معنی قصد یا ارادہ کرنا ہے. شریعت کی اصطلاح میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت اور خاص ایام میں مناسک حج ادا کرنا ہے. حج کی اہمیت پر 4 نکات لکھیں. اس کا جواب پیج نمبر 26 پر ہے. تو اس سوال کا جواب یہاں پر پیج نمبر 26 پر پیج کے لاسٹ پیراگراف میں ہے. آپ کو یہاں پر 4 نکات لکھنے ہیں، 4 پوائنٹس لکھنے ہیں، تو یہ میں نے بنا کر دکھائے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے حج عالم اسلام کے اتحاد اور مساوات کا مظہر ہے. دوسرا، حج کے موقع پر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. تیسرا، ایک دوسرے سے ملاقات، اخوت و بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. چوتھا، حج کے موقع پر ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے. حج کے کوئی سے 4 ارکان کے نام لکھیں. تو اس کا جواب پیج نمبر 24 پر سٹارٹ والے پیراگراف میں ہی ہے. میقات سے احرام باندھنا، طواف کرنا، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا، یہ جواب ہے. سوال نمبر 34 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خط لکھے ان میں سے 2 کے نام لکھیں. اس کا جواب ہے پیج نمبر 32 پر آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں. اور یہاں پر جن کو 3 خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا نام ہے نجاشی، شاہ حبشہ، مقوقس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 33 پر ہے آلموسٹ لاسٹ پیراگراف میں. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی وسعت کی حد تک اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کی کوشش کرنی چاہیے. دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. اس کا جواب پیج نمبر 33 پر ہے. پیج نمبر 33 پر ہے اس کا آنسر. دعوت و تبلیغ میں ہمت و بصیرت کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو. حرص و طمع کا لغوی معنی لکھیں. اس کا جواب پیج نمبر 58 پر ہے. تو حرص کا معنی ہے کہ انسان اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے. بالکل سٹارٹ میں ہے پیج کے. قناعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک فرمان تحریر کریں. اس کا جواب پیج نمبر 59 پر ہے. اس کا جواب ہے فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے مناسب رزق دیا گیا، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اسے قناعت دی گئی. عصر حاضر میں حرص و طمع کے معاشرتی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ اس کا جواب پیج نمبر 59 پر ہے. اس کا جواب ہے حرص و طمع ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو معاشرے کو فساد سے بھر دیتی ہے. حریص شخص مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے اللہ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھتا ہے. لالچی شخص ہمیشہ مال و دولت کا حریص رہتا ہے
اور مال و دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ چوری، سود خوری، خیانت اور رشوت جیسی بیماریوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان کی دولت طرح طرح کے جرائم پروان چڑھاتے ہیں جو معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ امام غزالی کا نام، رکنیت اور لقب تحریر کریں۔ اس کا جواب پیج نمبر 87 پر ہے۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجۃ الاسلام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے اور سماجی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس کا جواب پیج نمبر 88 پر ہے۔ اس کا جواب پیج کے مڈل میں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی کوشش تھی کہ ایک طرف مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کریں، اور دوسری طرف اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے اور غیر اسلامی طریقوں اور رسم و رواج کو چھوڑ کر دور اول کے مسلمانوں جیسی زندگی اختیار کر لیں۔ آپ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ کے خط ہی پر کیا، جس میں اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کا بھی کام کیا۔ بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی، آپ نے اس رسم کی مخالفت کی۔ اسی طرح خوشی و غم کے موقع پر فضول خرچی سے روکا۔ امام غزالی کی تصنیف احیاء علوم الدین کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں میں کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب پیج نمبر 88 پر ہے۔ اس کا جواب پیج کے سٹارٹ میں ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت پانے والی کتاب احیاء علوم الدین ہے، جو تصوف اخلاق پر لکھی گئی کتب میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں علم، عقیدہ، طہارت و پاکیزگی، ارکان اسلام، دعا کے آداب، کھانے پینے کے آداب اور دیگر آداب زندگی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ ابلاغ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب پیج نمبر 102 پر ہے۔ اس کا جواب پیج کے سٹارٹ میں ہے۔ ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا، جبکہ اصطلاح میں اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا عمل ابلاغ کہلاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کیا ہیں؟ 2 مثالیں دیں۔ اس کا جواب بھی پیج نمبر 102 پر ہے۔ ذرائع ابلاغ سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ مثالیں بھی پوچھی گئی تھی ذرائع ابلاغ کی، تو وہ 2 مثالیں ہیں، ٹیلی ویژن اور موبائل۔ ذرائع ابلاغ کا درست استعمال ہمارے معاشرے میں کون کون سی تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ اس کا جواب مجھے بھی ملا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ والے چیپٹر میں ہونا چاہیے، پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔